ونتوكل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. صدق اللہ مولانا. 23 ذوالحجہ 1441 ہجری اور 1441 سال کا آخری مہینہ ہے اور 1442 ہجری ان قریب محرم الحرام تو جس کا آغاز ہونے والا ہے. شاید سال ہجری سال دا آخری تو یہ 3 مہینے مسلسل ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم الحرام یہ حرمت والے مہینے اشتہار دے مطابق اج دا موضوع سخن جو ہے شان صحابہ عظمت صحابہ. ایک صحابی مانا تو ہے ساتھی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کدا ساتھی ساتھ کیسا ہے. کوئی کسی عالم دین دا ساتھی ہے، کوئی کسی بزرگ دا ساتھی ہے، کوئی کہتا میں اپنی بیوی دا ساتھی ہوں، کسی دا کوئی سنگی کوئی بیلی کوئی ساتھی ہے. لیکن میں جس ارواح مقدسہ کا تذکرہ کرنا چاہنا یہ پاکیزہ روحاں، یہ نفوس قدسیہ، یہ ایسے لوگ نے کہ جس جماعت جیسی جماعت نہ اس تو پہلے گزری ہے نہ بعد چاہے. یہ صحابی، یہ رفیق، یہ ساتھی اس آقا نامدار ختم نبوت دے تاجدار کالی کملی والی سرکار اللہ دے دلدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نے کہ جو ساری دنیا تو ود کے معلم اعلیٰ بن کے آئے، عظیم مربی، مزکی اعظم، رہبر اعظم، مقتدائے اعظم اور پیشوائے اعظم بن کے آئے نے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ جیسا معلم، مربی، مزکی، رہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا نہ کوئی پہلے ہویا ہے آپ تو، نہ قیامت تک آپ تو بعد کوئی آئے. استاد قابل ہوئے تو شاگرد بھی قابل ہوتا ہے. جنہ کا استاد سید الانبیاء والمرسلین ہے کہ جنہ دی ہر ادا ساری شریعت بن دی،
سونا بیٹھے تے دین بنتا ہے، کھڑا ہو جائے تے شریعت بنتی ہے، وہ ہس پوے تے دین بنتا ہے، رونا شروع کر دے تے دین بنتا ہے، وہ دی راحت بھی شریعت، اس دی مصیبت بھی شریعت۔ وہ بازار جائے تو دین بنتا ہے، گھر اندرون خانہ ہوئے، ازدواجی معاملات دا سفر ہوئے تے نمونہ بنتا ہے، وہ ممبر دا خطیب ہوئے تے نمونہ ہے، رب دا حبیب ہوئے تے نمونہ ہے، دلہ دا طبیب ہوئے تے نمونہ ہے۔ ایک ایک حرکت یعنی دین بن گئی۔ ایویں نہیں عرشہ والا کہہ رہا لعمرک محبوبہ مینو تیری پوری حیاتی دی قسم ہے، اسی اپنے تھی پتر دی گھڑی دی قسم نہیں کھا سکتے، اندر قسم کھائیے جی دی، نہ پت دی نہ تھی دی۔ اللہ کیوں قسمہ کھا رہے ہیں؟ زندگی کو شہر ہے، بے مثال زندگی ہے، بے داغ زندگی ہے، با کمال زندگی ہے، لا زوال زندگی ہے۔ ایسی سیرت طیبہ مبارکہ عالیہ مقدسہ ہے کہ ایک ایک حرکت جو ہے وہ سارا دین بن رہا ہے۔ اور عرشہ والا خدا کی کہہ رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو آنے واسطے اللہ دے رسول دی شخصیت دے اندر ایک بہترین رول ماڈل ہے۔ میں رول ماڈل امت چو کسے بندے نو قرار نہیں دے سکتا، مینوں وہ معیار ہی نظر نہیں آتا۔ کوئی امتی رول ماڈل نہیں بن سکتا کہ جس کو نمونے دے طور تے پیش کریے، کوئی نہ کوئی ہر بندے خامی نکل آئے گی۔ اگر خامیاں تو داغ تو ہر قسم دے عیب اور برائی تو پاک شخصیت ہے، بے عیب شخصیت ہے، رب تو بعد اللہ دی پوری مخلوق دے اندر تے میرے مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دانائے سبل بھی ہے، وہ مولائے کل بھی ہے، او حکیم و دانا پیغمبر جس کی ایک ایک سانس، جس کی ایک ایک سانس قانون الہی وہ رسول، جس کی ایک ایک سانس قانون الہی وہ رسول، فقر کے جس کو ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول، گلہ بانوں کو عطا کی جس نے شائی وہ رسول، گلہ بان بکریاں دے چھیڑو چرواہے، گلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول، زندگی بھر جو رہا بن کے سپاہی وہ رسول، جس نے قلب تیرگی سے نور پیدا کر دیا، جس کی جان بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس استاد دی جماعت دے کیڑے کیڑے شاگرد دا ذکر کرا، میں استاد کو ہی پوچھنا سونیا تیرے شاگرد کیسے ہیں؟ تے آپ فرماتے ہیں اصحابی، اصحاب
صحابی دی جمع اصحابی اور لوگوں میرے ساتھیاں سنگیاں دی کی گل کر دے آؤ مینوں زمین تے مثال دین واسطے کوئی شے انہاں دے قابل نظر آئی نہیں، اس واسطے میں آسمان دے ستاریاں ول تہاڈا دھیان دلانا چاہنا اصحابی کنجوم میرے صحابی اگرچہ فرش زمین تے نے پر فلک دے تاریاں نالوں بھی زیادہ چمکیلے نے اللہ اکبر کبیرہ اے تے اس استاد دے تاثرات نے نا معلم اعظم دے تے جن نے استاد بنا کے گھلے آئے ذرا او دے کولوں بھی پوچھاں عرشاں والیا اس مدنی پیغمبر دے شاگردان رشید کیسے نے اللہ فرماندے نے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ جیڑا رتبہ تے مرتبہ انہاں لوکاں دا میرے نزدیک کسے نبی دے سنگی انج دے ویکھے ہی نہیں اعظم درجۃ عند اللہ اعلان کتھوں ہو رہا ہے ازہر جامعہ ازہر دی یونیورسٹی تو اعلان نہیں آکسفورڈ یونیورسٹی دا اعلان نہیں لنکن ان یونیورسٹی دا اعلان نہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی دا اعلان نہیں اعلان عرش عظیم تو خالق کائنات کر رہے نے اور اگے اللہ نے سند بھی عطا فرمائی وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اللہ کہتا ہے میرے نزدیک کامیاب نے ابو بکر کامیاب عمر عثمان علی ابو سفیان امیر معاویہ سیدہ ہندہ تو بغض رکھنا ہے بگاڑ کے نام لینا ہے تیرے سینے میں جلن دیے نام سن کے انہاں دا میں کہنا پوری کائنات دے اولیات قیاس صلحاء علماء کتب الاقطاب زبدۃ السالکین اور پیران طریقت رہبران شریعت سارے مل جان سیدنا امیر معاویہ اور انہوں دی والدہ محترمہ مکرمہ صحابیہ رسول سیدہ ہندہ بنت عتبہ دی جتی ورگے بھی دی اس صحابیت دا شرف ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی خبردار ہے میرے ساتھ سنگیاں نو گالیاں نہ دینا جیڑا گالی دے وہ لانتی بولو جیڑا تواڈے وچوں نہ بولے وہ بھی لانتی جیڑا بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رفقا اصحاب رسول اور آپ دے مخلصین محبین اور سچے عاشقان دا عظمت دا انکار کرتا ہے وہ لانتی ہے اور سب و شتم کرنے والا دریدہ دہنی دا مظاہرہ کرنے والا تانو تشنیع دے تیر چلانے والا اور تینو ہور جماعت کوئی نہ لبی تو میرے نبی دے باغ دے اتے تیر چلا دے اللہ اکبر ایسے لوگ ازلی ابدی سرمدی اور دائمی لانتی نے میں نہیں کہہ رہا میرے پیر سونے دا فتوہ ہے مدینے تو جاری ہویا ہے ایک گولڑے شریف تو نہیں آیا فتوہ پاک پٹن تو نہیں آیا سرہند تو نہیں آیا اجمیر تو نہیں آیا لاہور تو نہیں آیا یہ فتوہ مدینہ طیبہ سب تو پاری تے وڈی گدی ٹھیک ہے
منتے ہو؟ نہ منو گے تو تہاڈا کھ نہیں رہنا، جیڑا نہیں منے گا وہ بیڑا گرک ہو جائے گا۔ مننا پائے گا جی اپنا ایمان بچانا ہے، اپنی آخرت سنوارنی ہے، نجات کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے، عرشہ والے خدا نو راضی کرنا ہے، مننا پائے گا وہ وڈی گدی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی اس گدی دے پیروکار ہیں تو سارے گدے ہوئے۔ فتویٰ کیا ہے؟ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جدو تسی ایہو جے ظالماں، کالے کپڑے، کالے دل، کالے ذہن، جنہ دیاں قبراں بھی کالیاں ہونیاں نے، ایہو جے ظالماں سنگ دلاں نو ویکھو کی کر رہے نے، یسبون اصحابی، اور میرے سنگیاں ساتھیاں نو گالیاں دیندے نے، تسی کی کرو؟ فقولو لعنت اللہ علی شرکم، کہہ دیو انہاں نو لعنت تہاڈے اس فعل تے، لعنت آکھو لعنت۔ بند کمرے دے اندر صحابیات تے زبان درازیاں کر دیو، محفلہ دے اندر میرے نبی دے صحابہ نو تان و تشنیع دا نشانہ بنا دیو، تو انہوں حیا نہیں آؤندی، کدے ساتھیاں نو برا کہہ رہے ہو؟ اللہ کی کہہ رہے ہیں میں تے راضی ہے نا سارے ہیں، میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ کہندہ میں نہ مومنہ تے راضیاں، محبوبہ بندے بڑے سونے تے پیارے تیار کیتے نہیں، ایہو جیاں شانہ والے، اوصاف حمیدہ والے، محاسن جلیلہ والے، جنہ دیاں تعریفاں میں عرش عظیم تے بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ، اے پارا چھبیاں نکل آیا ہے، سورہ الفتح، اللہ نے سب تو پہلے میرے محبوب دی رسالت دی گواہی دیتی ہے۔ اللہ اے بھی کہہ سکتا سی محمد الرسولی، محمد میرا رسول ہے، لیکن اللہ پسند کرتا ہے ایک پاسے رسالت دا ذکر ہوئے، رسالت دا درمیان دے تذکرہ ہوئے، ادھر میرے محبوب دا نہ ہوئے تے ادھر میرا نہ ہوئے، پھر اس رسالت دی نسبت میرے نال ہوئے۔ محمد الرسول اللہ، محمد کدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کدے رسول نے؟ اللہ نے فرمایا سونیا جی میں تیری رسالت دی میں گواہی دے رہا ہوں، میں تیری محنت دی گواہی بھی دینی ہے۔ جنہ لوکاں تے تو محنتاں کیتیاں او تیرے یمین و یسار، تیرے جانسار تے وفا شعار، ہن میں انہاں دی گواہی دینی ہے، میں انہاں دے اوصاف حمیدہ بیان کرنے نے، میں انہاں دا سونا کردار بیان کرنا ہے، او کیویں دے لوگ نے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ کافراں واسطے بڑے سخت نے، اور رحماء بینہم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اللہ اکبر، اے اپنے واسطے بڑے نرم نے، کافراں واسطے بڑے گرم تے سخت نے۔ یا اللہ کوئی اور نشانی؟ اللہ اکبر، تراہم رکان سجدہ، اے میرے محبوب ویندہ تو روزی ہے،
تو ذرا تو اسے نظر نہ تو بھی ویکھنا سونیا تراہم تو انہاں جدوں بھی ویکھیں گا اے تینوں کیڑے حال وچ نظر آؤں گے رکعن سجدا کدے رکوع وچ تے جے رکوع وچ نہیں تے ویکھیں گا سجدے پے ہوئے نے کیوں سجدے کردے نے لمبے کیوں رکوع کر رہے نے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا یہ میری رضا دے متلاشی میرے فضل نو تلاش کرنے والے یا اللہ کو زہری نشانی دس نا اسی تھوڑے علم والے تھوڑی عقل والے بھی پہچان سکیے کہ اے محمدی نے اے میرے مصطفیٰ دے ساتھی صحابی نے سگی نے رفقا نے جانسار نے اللہ فرماندہ سیماؤں فی وجوہہم من اثر السجود کدے انہاں نے متھیاں نو ویکھے نہ سونیا سجدے کر کر کے نشان پہ گئے نے محراب پہ گئے نے یہ ظاہری نشانی ہے یہ کس جماعت دے اللہ علامات بیان کر رہے ہیں اور صاف حمیدہ بیان کر رہے ہیں اس سونے دی جماعت ہے جو کائنات دا سب تو بڑا معلم اور مربی اور مزکی بن کے آیا ہے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ تو فرمایا الذین آمنوا سورہ توبہ اے ایمان لے آئے پھر کی کیتا ہے وہاجروا پھر ہجرت کیتی کدے پیچھے گھر بار پرے چھڑ دیتے اپنیاں کمائیاں زندگی دیاں چھوڑ کے رشتہ داریاں توڑ کے آمنہ دے لال دے نال ہجرت کر کے مدینہ آ گئے دنیا دی پرواہ کوئی نہیں کی کدے پیچھے اللہ دے رسول پیچھے ایک مہاجر نکلیا مکیوں آپ دا سنگی اور صحابی لوہارا کام کرتا ہے بڑا کاریگر ہے فنکار ہے نام سہیب ہے سہیب رومی پوری زندگی دی کمائی مکے چھڑ دیتی ہویا کی نکل لگے مکے والے گھیر لیا سہیب انج نہیں جان دینا ساڈے شہر دکان پا کے محنت کر کے اینا تو پیسہ کمایا ہے سرمایہ اکٹھا کیتا ہے وہ لے کے نسنا چاہنا ہے انہاں کہا جے دنیا دی دولت تواڈے والے کر دیا مینوں جان دیو گے انہاں کہا ہاں پھر تو جا سکتے جاؤ پھر فلانی جگہ تے میرے مکان دے فلاں کونے تے میں ساری دولت دفن کی تھی نکال لو میرا رستہ چھڑ دیو تسی جنہوں دولت سمجھتے ہو میرے نزدیک اس دی اہمیت کوئی نہیں میرے نزدیک آمنہ دے لال نالوں ود کے سرمایہ کوئی اللہ اکبر اس واسطے میرا رستہ چھڑ دیو مدینے پہنچے کملی والے نو پتہ لگا سہیب تے زندگی پر دی کمائی چھٹ کے آ گیا ہے فرماتے نے رابیہ سہیب رابیہ سہیب نفع والی تجارت کی تھی سہیب بڑا نفع کمایا اللہ نے فرمایا تو سونے اے آکھیا ذرا میرا بھی اعلان سن لے میں سہیب دے بارے کی کہہ رہے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ لوکاں وچوں جڑا سہیب ہے انہیں بڑی نفع والی تجارت کیتی ہے واللہ رؤوف بالعباد اللہ اکبر کبیرہ ہے نا دنیا ٹھکرا دیتی ہے کہ دنیا دی کوئی حیثیت نہیں سونیا تیرے قدمہ وچ بہ جائیے جگہ مل جائے محفل جانا وچ اللہ اکبر جانے جانا
جے سونے تیرے قدمہ میں تیریاں جتیاں میں جگہ مل جائے سانو عرش نالوں میں زیادہ عزیز ہے۔ اللہ اکبر، اے جے میرے مصطفیٰ دے ساتھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ کو ڈریا جے میرے صحابہ دے بارے، زبان درازیاں نہ کریا جے، فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، اوہ تواڈے نالوں بہتر جے۔ کیویں دے بہتر نے؟ فرمایا میرا بعد چاہنے والا امتی اللہ دے رستے دے اندر خیرات کرتا ہے، 100 نہیں، 1000 نہیں، $1,00,000 نہیں جی، فرمایا اود پہاڑ جنہ سونا خرچ کرے، احد پہاڑ 3 میل لمبا ہے۔ اللہ اکبر، اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی کوئی میرا امتی بعد جانے والا خیرات کرتا ہے، او دے مقابلے وچ میرا صحابی ایک جوان دی پڑوپی خیرات کرتا ہے، یہ دی جوان دی پڑوپی افضل ہے اس بعد تے آن والے امتی دی خیرات نہ لو۔ پھر آپ نے فرمایا صحابی فی امتی کل ملے فی الطعام، میری امت دے اندر میرے صحابہ دی مثال انجے جویں کھانے وچ نمک ہوندا ہے، لا یصلح الطعام الا بالملح، جے نمک نہ ڈالیے پاویں کنے مسالے ہون، سبزی کنی آلہ ہووے، گوشت بکرے دا ہووے، بٹیرے دا ہووے، کی دیسی ہووے، پکان والی ماہر کاریگر ہووے، جے نمک نہیں تے کھانے دا مزہ بندا ہی نہیں، او دا ٹیسٹ ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے ساری امت دے ولی رل جان، شیوخ رل جان، مشائخ اعظام اور کتب الاقطاب رل جان، اولیات قیات صلحاء شامل ہو جان، جے صحابہ نو کڈ دیو تے امت دا سواد ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، کیوں؟ میرے نبی دے صحابہ آپ دی نبوت دے عینی گواہ، رسالت دے گواہ، امامت دے گواہ، قیادت دے گواہ، سیادت دے گواہ، شجاعت دے گواہ، امانت دے گواہ، شرافت دے گواہ، دیانت دے گواہ، نجابت دے گواہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی صدق و صفا دے گواہ، شرم و حیا دے گواہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شجاعت دے گواہ، اور ایتھے ہی نہیں خلوت دے گواہ، جلوت دے گواہ، سفر و حضر دے گواہ، راحت و مصیبت دے گواہ، صحت و علالت دے گواہ۔ جے گواہاں دی گواہی دا انکار کرو گے کیس نہیں مکمل ہو سکے گا۔ اللہ اکبر، جماعت نال نماز پچھے کنا پڑھی ہے جی؟ اللہ اکبر، بلکہ ایک صحابی نو تو یہ بھی شرف ہوا ہے حاصل کہ حضور ادھر ادھر کتے ہوئے نہیں، دوران سفر دی بات ہے، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، جماعت کرانی ہے، عبد الرحمن بن عوف نو ساتھیاں نے اگے کر دیتا ہے، انہوں نے 2 یا 3 رکعتاں جے پڑھائیاں نے تے اللہ دے رسول آ گئے، پیچھے ہٹنا چاہے، فرمایا نہیں تسی پڑھاؤ۔ انہوں دی اقتدا وچ میرے پیر سونے نے نماز پڑھی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا شرف ہے کہ جنہ لوکانو اللہ نے ان عظمتاں نال نوازیا ہے کہ اللہ دے رسول فرما رہے نے اے میرے صحابہ نمک دی مثال رکھ دے نے، اکرموا صحابی فإنہم خیارکم، لوگوں میرے صحابہ دا احترام کرنا تم میں سے بہتر ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ دی عظمت دا ایک قرآن گوائے،
صحابہ دی عظمت دا اے قرآن گوائے راضی جنہ تے ہمیشہ خدائے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اللہ نے انہاں دے دلاں دے اندر تقوی دا بورڈ آپ لایا ہے، اور کی فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ کہتا ہے اے میرے نبی تیرے ساتھی جڑے نے انہاں نوں ایک شے نال بڑا پیار ہے، تین شیاں تو بڑی نفرت ہے۔ اللہ نے محبت دیتی ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ اس نے محبت دی اِلَيْكُمْ اے میرے نبی کے صحابہ، اللہ نے تمہیں یہ محبت دی، کس چیز کی؟ ڈالروں کی نہیں، پاؤنڈز کی نہیں، سونے اور چاندی کی نہیں، اقتدار اور وقار کی نہیں، اقتدار کی نہیں، بلکہ فرمایا حبب الیکم الایمان، ایمان دی محبت سب تو زیادہ، ایک چیز دی محبت اور تین چیزاں تو نفرت، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَأُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ کفر سے نفرت، فسق و فجور سے نفرت، اللہ کی نافرمانی سے نفرت، یہ لوگ رشد و ہدایت والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا وسیع اور بلند مقام ہے اس مقدس جماعت دا کہ اللہ کے رسول دی پیچھے محنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت دی رہنمائی کیتی ہے، اور انہاں تے بڑا وقت صرف کیتا ہے نہ انسانوں سوارن واسطے۔ اس گلشن دا مالی کون ہے؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا جس علاقے دے اندر میرا کوئی صحابی فوت ہو گیا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا جدو سارے لوگ قبراں چوں اٹھن گے، اس علاقے پورے دا قائد بن کے اٹھے گا۔ اتنا مقام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا کہ اللہ نے خود اپنی رضا دے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آؤ ذرا میں تانوں ایک مقدس جماعت دے کچھ نفوس قدسیہ دا حال سناواں۔ عامر ابن طفیل اللہ کے رسول کو آیا، کہتا یا رسول اللہ اگر تواڈے کچھ حافظ اور قاری لوگ میرے علاقے جا کے تبلیغ کرن تے میری امید ہے کہ میری ساری قوم، میرا قبیلہ تواڈے دین نو قبول کر لے۔ فرمایا ٹھیک ہے، آپ چونکہ حدیث ہیں، آپ نو یہ لالچ ہے کہ ہر بندہ جہنم تو بچ جائے، کفر دے اندھیریاں وچوں نکل آئے۔ ایک مقدس جماعت حفاظ قرآن دی قرائے عظام دی نال ٹوری، 70 قاری، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 70 قاری قرآن، اور انہاں لوگوں کا تقوی اور پرہیزگاری یہ ہے، یہ اصحاب صفہ دے لوگ نے، صاحبان تقوی، دن نو لکڑیاں چوک دینے، یحتطبون بالنہار، لکڑیاں چک کے جنگل چو لیاؤ دینے اور بازار اچ بیچ دینے اور پھر کچھ کھانا خرید دینے۔
اور رات نو مصلے تے کھڑے ہو کے قیام کرتے ہیں۔ ایسے مقدس لوگ اللہ کے رسول نے جماعت توڑ دیتی، مبلغین اسلام، قرآن دے قاری اور حافظ، مگر اس سازشی کردار جس دا اللہ کے رسول نو علم نہیں ہو سکیا، اے لوگ اتھے پہنچے نے، انہیں قبائل دے خونخوار درندیاں نو للکارے ہے کہ لے بھئی میں اتنے لوگ لے کے آیا، ایک بھی نہ بچے۔ وہ خنجر تلوارہ لے کے نکل آئے نے اور گھیرا ڈال لیا۔ بیر معونہ دا مقام ہے، ایک ایک کر کے قرآن دا قاری اور حافظ شہید کیتا جا رہے ہیں۔ اور جدوں میں کوئی قاری شہید ہوندا ہے، زخمی ہوندا ہے، اپنے ہاتھ نال اپنے زخم تو خون لے کے چہرے تے مل لیندا ہے اور کہندا فزت ورب الکعبہ، کعبہ دے رب دی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آسمان وال منہ کر کے کہندے نے ربنا بلغ عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وعرضانا۔ عرش والیا اسی نہتے قتل کیتے جا رہے ہیں، دھوکھے نال سانو لیا کے ماریا جا رہے ہیں، ساڈے نبی سونے نو ساڈا پیغام پہنچائیں، انا لقینا ربنا، اسی بیرے معونہ تے اپنے رب نال ملاقات کیتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا دردناک کردناک منظر ہے۔ ایسے مقدس نفوس کہ جنہوں نے قتل کر دیتا گیا ہے، اور پھر بھی وہ اپنے اس قتل نو، شہادت نو کامیابی نال تصور کر رہے ہیں کہ اسی کامیاب ہو گئے۔ انا لقینا ربنا، اسا بیر معونہ تے اپنے رب نال ملاقات کیتی ہے، فرضی عنا وارضانا، اسی او دے تو راضی ہو گئے، او ساڈے تو راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو وحی دے ذریعے آگاہ کیتا گیا کہ تواڈے مخلص رفقا، معلمین اسلام، مبلغین اسلام، قرائے اعظام، 70 قرآن دے حافظ بے دردی نہ شہید کر دیتے گئے نے، آپ دے آنسو رک دے نہیں، اور دن رات اشک روانے، آپ صبح دی نماز دے اندر، فرضاں دے اندر، رکوع تو بعد اینا ظالم قبائل خونخوار درندیاں دے حق وچ بد دعا کر رہے ہیں کہ الہ العالمین جنہ میرا باغ اجاڑیا ہے تو انہاں نو برباد کر دے۔ اللہ یوسف علیہ السلام والے زمانے دا قحط انہاں تے مسلط فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک ایسی دعا ہدف تے جا کے لگی، نشانے تے پہنچی کہ اس عامر ابن طفیل ظالم نو طاعون دی گلٹی نکل آئی اور کتے دی طرح تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ دعا کے لیے میرے مصطفیٰ دی دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی جو اصحاب رسول نو تانا زنی کرنگے اور سب و شتم کرنگے، دریدہ تہنی دا مظاہرہ کرنگے، انہوں دا انجام انشاءاللہ بڑا خطرناک ہوئے گا، اور اپنے عبرتناک انجام نو پہنچ کے رہے۔ اے جنازہ آ رہا ہے، ایک اللہ کے رسول بیٹھے کھڑے نہیں ہوئے، حالانکہ آپ دی عادت مبارکہ ہے کہ کسی دا بھی جنازہ دیکھ دے کھڑے ہو جاتے۔ جنازہ چاہے عیسائی دا ہوندا یا یہودی دا ہوندا، پوچھیا گیا کیوں کھڑے ہوندے ہو؟ فرمایا اے واسطے نہیں، جدو جنازہ ہوندا ہے نال فرشتے بھی ہوندے، میں انہاں دے احترام وچ کھڑا ہو جانا۔ اور اے جنازہ آیا ہے، آپ حسب روایت کھڑے نہیں ہوئے بلکہ بیٹھے نے،
پوچھا گیا، استفسار کیتا گیا، یا رسول اللہ تسی کھڑے نہیں ہوئے؟ فرمایا اے جڑے بندے دا جنازہ ہے میرے عثمان دا بغض رکھدا سی، ایک کینہ رکھدا سی، اس واسطے میں دے جنازے تے کھڑا ہون تیار نہیں۔ تو بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی مقدس جماعت جنہاں نے عرب تو باہر نکل کے اسلام نو عجم دے اندر پھیلایا ہے، مصر فتح کیتا ہے، شام فتح کیتا ہے، فارس فتح کیتا ہے، دنیا دیاں عظیم سپر پاورانو تاخت و تاراج کیتا ہے اور اسلام دا پرچم لہرایا ہے۔ اس وقت کیڑی طاقت ہے اسلام دی؟ اللہ ہے ہی کوئی نہیں، عالم اسلام منتشر، ورنہ صحابہ کرام دی ہسٹری اور تاریخ پڑھ کے دیکھو، کسے دور دے اندر بھی کسے نے اتنا علاقہ فتح نہیں کیتا۔ اللہ دے رسول جدو دنیا تو رخصت ہوئے نے 10 لاکھ مربع میل دے اتے اسلام دا پرچم لہرا رہا ہے، مگر سیدنا عمر فاروق آئے، اے دے اندر توسیع ہوئی، کتنا اسلام پھیلیا ہے، کتنی زمین اسلام دے زیر نگیں آ گئی ہے، کتھے کتھے جا کے اسلام دا پرچم گڑیا ہے۔ اللہ اکبر، 22 لاکھ مربع میل دے اتے سیدنا جنرل عمر رضی اللہ عنہ نے حکومت کی تھی، 22 لاکھ مربع میل تے۔ اور ساڈا کی حال ہے؟ اللہ اکبر، کوئی روس دا بلا کے، کوئی امریکی بلا کے، نواں آج دا بیان ہے، متحدہ عرب امارات نے اسرائیل نال صلح کر لی اور معاہدہ ہوا، اور اے متحدہ عرب امارات والے جنہاں نے مودی نو بلا کے او دے کولوں یعنی او دے ہتھوں مندر دی تعمیر دی بنیاد رکھوائی، مسجداں تے بنانیاں نہیں، انہاں نے گرا دیو، اللہ اکبر، اور مندر تعمیر کرو، عیسائیاں دے گرجے تعمیر کرو، سومے تعمیر کرو، مسجد نہ بنایا جے۔ اللہ اکبر، اے عالم اسلام دے ارباب اقتدار دا گریا ہویا کردار ہے۔ صحابہ دی ذرا ہسٹری پڑھ کے دیکھو کہ سیدنا عمر فاروق ایک مقام تو گزر رہے، عراق دے ایک مقام، اور دیکھیا ایک خیمہ لگا جتے فوج نے خیمے لائے سن، ایک خیمے دے اندر کبوتر اور کبوتری نے انڈے دیتے، کبوتری نے انڈے دیتے، فرمایا خیمہ نہ اکھاڑیا جائے، جانورہ پرندیاں دا بھی خیال ہے، اور اس مقام تے آپ نے بصرہ شہر دی بنیاد رکھی، کوفہ شہر آپ نے آباد کیتا ہے، بصرہ آپ نے آباد کیتا ہے، کئی ہزار مدارس مساجد بنائیں اور معلمین قرآن مقرر کیتے نے، اور ایک پابند کیتا گیا ہے کہ کسے پنڈ دے کسے بندے نو اگر سورہ بقرہ آل عمران نہیں آئے گی اس نو کوڑیاں دی سزا دیتی جائے گی۔ اور انہاں سارے نے اتے ایک معلم اعظم مقرر کیتا ہے سفیان نامی، کہ تساں نے دورے کر کے پتہ کرنا ہے کتھے قرآن دی تعلیم نہیں ہو رہی۔ آج انہاں لوکاں نو پھونکیا جاندہ ہے، بکواس کیتی جاندی ہے، گندی زبان استعمال کیتی جاندی ہے، جو مراد پیغمبر بن کے آئے، مدعائے رسول بن کے آئے، جنہ واسطے کملی والے نے ہاتھ اٹھا کے دعاواں منگیاں کہ یا اللہ میں نے عمر دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں سوچ رہا صحابہ دی عظمت دے سلسلے میں کس ٹاپک نو بیان کرا، محبت رسول نو بیان کرا، ارادت اور عقیدت نو بیان کرا، اونا دی شجاعت نو بیان کرا، اونا دے جذبہ جہاد دا تذکرہ کرا، اونا دی قرآن فہمی دا تذکرہ کرا،
انہاں دے قرآن تے عمل بالقرآن دا تذکرہ کراں یا انہاں دے جہاد دا تذکرہ کراں، انہاں دے رات دے خشوع خضوع اور قیام اللیل دا تذکرہ کراں، انہاں دے عدل و انصاف دا ذکر کراں، ہر پہلو تابندہ نظر آتا ہے۔ صحابہ دی ایک ایسی جماعت ہے کہ جبریل بھی جنہ دے حسن کردار نو دیکھ کے سلام عقیدت پیش کر کے گزرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عروہ ابن مسعود ثقفی معاہدہ حدیبیہ کر کے واپس گیا، ایک کمشنر معاہدہ بن کے آیا سی، عمر بن سہیل اور عروہ بن مسعود ثقفی واپس گیا۔ اہل مکہ نے پوچھیا اے عروہ اے تے دس محمد دے ساتھی کیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو عروہ مشرک کافر لات و منات دا پجاری ہے، کوئی عقیدت مند نہیں آپ دا، مگر گل انصاف کی کر رہے ہیں۔ کہے عروہ مکی قریشان جا کے میں شاہاں دے شاہی درباران ڈٹھا، دنیا میں کدرے مثالی نہیں ملدی، میں جیسا محمد دے یاران ڈٹھا۔ وضو قطرے گردے، سونا وضو کردہ ہے یہ چربٹ پا کے آ جاندے نے، وضو قطرے گردے او پج پج کے چاول، وضو قطرے گردے او پج پج کے چاول، محبت تھی مردے رخساران ڈٹھا، گرے تھک کلی دی نہ چھٹ تک زمین تے، میں آج تک نہیں ایسے پیاران ڈٹھا، میں رومی رانی شان دے ساتھی، نظراں تو کڈے بڑے نے تکائے، پر محمد دی عزت جو کر دے صحابہ، مجالے کسے نو نقشے بخائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسی پیاری جماعت، سبحان اللہ، کہ اللہ عرشہ تو اپنے محبوب نو ایک حکم نامہ، ہدایت نامہ، ایک آرڈر جاری کر رہے ہیں، اور اس آرڈر کا ذکر قرآن نے سورہ الانعام اٹھا کے دیکھو۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابٍ مِّنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اے تیرے مقدس جماعت صحابہ دی، اے تیرے شاگرد سونے آئے مینو ایڈے پیارے لگ دے نے، اے ہر ویلے میری رضا تے خوشی دے متلاشی رہی دے نے۔ یریدون وجہہ، کتے فرمایا یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، اے صبح شام میں نو پکارنے والے نے۔ محبوبہ ولا تطرد ولا تطرد، انہاں نو جھڑکی نہ، انہاں نو اپنے بوئے تو پیچھے نہ کریں، انہاں تو نفرت دا اظہار نہ کریں۔ ولا تطرد، اے اللہ جے میں جھڑک دیتا تے اللہ نے فرمایا فتطردہم فتکون من الظالمین، پھر میں بھی تینوں اپنے بوئے نہیں بڑھن دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں
انہاں دے بارے اے میرے محبوب تینوں ایک ہور حکم نامہ دین لگا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا اللہ اکبر اے جدوں تیرے بوئے آؤں تیرے محفل جاؤں تیرے دربار جاؤں اللہ اکبر کبیرہ پھر پتہ ہی کیڑے پروٹوکول نال ملنا ہے اے میرے بڑے پیارے بندے نے اے میرے رضا دے متلاشی نے اے قائم اللیل نے اے صائم النہار نے اے عاملین قرآن نے اینا دے دلہ دے اندر محبوبہ یا میری محبت ہے یا تیری محبت ہے اے جدوں تیرے دربار چاؤں اینا نو کمیں پروٹوکول نال ملنا ہے فَقُلْ سَلَامٌ علیکم اللہ اکبر انہوں کی کہنا ہے میرے نبیہ شان تیری بڑی ہے سونیا مقام تیرا میں بڑا بلند بنایا ہے تو سارے انبیاء و رسول دا سرخیلیں سالاریں سرداریں میرا دلداریں مگر اے تیری تیار کیتی ہوئی جماعت تیرے صحابہ دی مینوں اتنی عزیز ہے اے جدوں کوئی تیرے والا وے تیرے دربار جاوے تیری محفل پہنچے اٹھ کے سلام پڑھیا کر اللہ اکبر ایسے جماعت دا ایک بندہ جڑا نبی نائے او دا نام عبداللہ ہے اپنی ماں دی وجہ تو مشہور ہے ابن ام مکتوم اور مسجد نبی دا مؤذن ہے انہوں کوئی مسئلہ پوچھن دی ضرورت پیش آ گئی اتفاق وے آپ چودھریاں نو کٹھا کر کے تبلیغ فرما رہے ہیں اے نبی نہ ٹھوڑے کھاندا پوچھدا پوچھاندا حضور دی محفل آیا ہے اور انہیں مسئلہ ضروری پوچھنا ہے پر ایسے موقع تے دا آنا کملی والے نو ناگوار گزرے آئے اللہ اکبر آپ نے زبان تو کچھ نہیں کیا کہہ سکتے سن عبداللہ ہر وقت تیرے کول ہونا وہ تینوں آئی موقع لبا ہے میں دے مر کے انہاں کٹھیاں کیتا ہے میں دے تبلیغ کرنا چاہنا کتے چودراوی ایمان والے پاسے آ جائے تو کسی اور موقع دے مسئلہ پوچھ لینا سی نہیں آپ نے زبان تو کچھ نہیں کیا متھے تیوڑی پائی ادھر تیوڑی پئیے ادھر قرآن پڑھ کے میرے پیر تے متھے دی تیوڑی بھی قرآن ہے منہ پھیرنا بھی قرآن بن گیا اور چہرہ اگر آسمان وال اٹھان دے نے پھر بھی قرآن بن گیا تسی آکھو گے کتنے لکھیا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء قد نرا سی تینوں ویندے پیاں کون پہ کہیں اللہ پہ کہندہ ہے محبوبہ تو قبلہ بدلنا چاہنا ہے تیری خواہش ہے یہودی تانے دے دینے دین اپنا کلمہ اپنا قرآن اپنا شریعت اپنی قبلہ ساڑھا کیوں استعمال کر دینے ایدہ قبلہ بھی اپنا ہونا چاہیے ہے آپ زبان تو کچھ نہیں کہہ رہے دل دے اندر خواہش ہے اللہ میرے کولو اینا یہودیاں دے تانے نہیں سنے جان دے اللہ میرا قبلہ بدل دے جڑا میرے جد امجد اور جد الانبیاء والمرسلین خلیل اللہ نے بنایا ہے ایک خواہش ہے بار بار والضحیٰ چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے اور اللہ جو خالق کائنات ہے بار بار فرماندے نے سونے جدوں بھی تو چہرہ اٹھا کے بینا سی تینوں بینے چہرے تے بڑے اللہ نے بنائے نے پر ویندہ کیڑے چہرے والو ہے جو والضحیٰ چہرہ ہے اور میں لکھیا ہے والضحیٰ چہرہ اور والضحیٰ چہرہ اور لوگوں
سارے جگ دے وچوں او سونا مرشد میرا اے او سونا مرشد میرا اے او واللیل سے آئیے واللیل اذا یغشا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی اور واللیل سے آئیے واللیل سے آئیے اور زلفاں دی انج نرمی اوے اللہ ریشم بنائیے اے میرے محبوب عبس وتولی ان جاءہ الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى ایک نابینا ہے جدہ دل میرے ذکر نہ آباد ہے جدہ سینے دے اندر توحید و سنت دے ہم ہمیں نے محبوبہ تیری محبت رکھتا ہے میری محبت رکھتا ہے آباسا تیوڑی پا لیا وتولا منہ پھیر لے آئی مینو اے انداز گوارا نہیں اے میرے بڑے پیارے لوگ نے اے محمدی لوگ نے یہ کیڑے لوگ نے محمدی لوگ نے اس واقعے تو بعد اس نابینے دی قدر و منزلت دا اے عالم ہے کہ اللہ دے رسول دے پاس جدو آندا ہے آپ مدثر والی چادر بچھا کے بٹھان دے اور فرما دے نے اے او نابینا ہے جدے پچھے مینوں 7 آسمانہ تو اتے چڑکاں پئیاں 13 بار ایسا ہویا کہ آپ کسے جنگی مہم تے جاندے نے جہاد تے جاندے نے مدینے تو باہر تشریف لے جاندے نے تے اپنے مسلح دا امام اور ممبر دا خطیب اور مدینے دا گورنر عبداللہ ابن ام مکتوم اس نابینا نو بنا کے جاندے کوئی تھوڑا جا مقام ہے صحابہ کرام دا سیدنا عمر فاروق جلالت معاب عمر جلالت معاب عمر دوپہر دا موسم میں اپنے رفقا نال جا رہے ایک وڈیری مائی ہاتھے سوٹا پھڑے انہیں رستہ روک لیا بے باقی نال گفتگو کر رہی وے عمر جی اللہ تینو خلافت دیتی ہے اللہ تینو اختیارات دیتے نے تے عدل کریں انصاف کریں اے امانت ہے اے دا تو جواب دے ہوئے گا تے مائیاں بابے کسی نو چمبڑ جان تے گلو نہیں جے لیں دے انہاں دیاں گلاں مکدی نہیں مائی جوں گل چھیڑی اتوں دوپہر شکر سخت گرمی صحابہ تنگ پہ گئے اور نفرت پیدا ہو رہی ہے مائی دی عقل کام ہی نہیں کر دی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تو بے کھڑا کیتا ہے یہ دیاں گلیں نہیں مکنے چاہ رہی ہیں مرضی نال چھڑیا مائی نے مرضی نال جس وقت آپ مائی کو رخصت ہو کے ساتھیاں نال چلے ساتھیاں نے شکوہ کیتا کہ خلیفۃ المسلمین بڑی تو انہوں کلفت آئی ہے تکلیف تو سا اٹھائی ہے یہ مائی کون سی جن نے انہا وقت تو اٹھا دایا کہ تو پیسہ آ رہا ہے آپ نے فرمایا تسی نہیں جان دے اس مائی دا کی مقام اللہ اکبر ایک خولہ بنت سالبہ اے دیاں گلہ اللہ 7 آسمانہ تو اتے سندا ہے عمر دی کی مجال ہے دی بات نہ سنیں اے 28 پارا سورہ مجادلہ اے مجادلہ دا معنی ہوتا ہے جھگڑا سورت دا نام ہی جھگڑا ہے جھگڑا کرنے والا کون ہے خولہ ہے جدا کار اجڑ گیا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ
ایس عمرے بڑھاپے نو پہنچ گئیاں، چھوٹے چھوٹے بچے نے، گھر بھریا ہے بچیاں نال، میرا خامن ذرا طبیعت دا تیز ہے، غصیلی طبیعت ہے، غصے جا کے انہیں مینوں کہتا ہے انتی علیہ کظہر امی، تو مینوں میری ماں دی طرح ہے۔ اس دا نام ہے زہار۔ زہار اس دا ڈنڈ اللہ نے رکھا ہے۔ یا رسول اللہ اس وقت اسلام تو پہلے زہار طلاق تصور کی جاتی، یا رسول اللہ کوئی راہ لبو، میرا گھر اجڑ جائے گا، میرے بچے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ آپ فرمایا گنجائش کوئی نہیں کھولا، کوئی گنجائش نہیں، اطلاق ہو گئی۔ نہیں یا رسول اللہ کچھ کرو، خدا واسطے کچھ کرو، میرا گھر برباد ہو رہا ہے، وہ خامد بھی بڈھا ہے، وہ بھی عمر برباد ہو جائے گی، بچے ذلیل ہو جائیں گے۔ فرمایا خولا کہتے دیتا ہے بے گنجائش کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے ہولی ہولی جھگڑ دی پئی ہے، آواز آتی ہے پر گل دی سمجھ نہیں مینوں آ رہی کہ خولا کی کہہ رہے، حالانکہ میں تھوڑے جے فاصلے تے بیٹھی ہے، وہ خسر خسر کر رہی ہے، جھگڑا کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آسمان وال منہ کیتا خولا، عرش والیا جے تیرا نبی نہیں میری گل سندا تو تے سن لے، میرا گھر برباد ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جبریل نو کیا اے صورت لے جا تے دا نا ہی جھگڑا ہے، مجادلہ۔ لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ نے سن لئی گل اس بی بی دی، سونیا جڑی تیرے نال جھگڑے پی کردی سی۔ حضرت عائشہ ام المومنین کہندیاں نے میں کول بہ کے نہیں سن سکی، میرا رب ستاں آسماناں دے اوتے پہ سندا سی۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ سندا ہے، کوئی سنائے تے صحیح۔ اللہ سندا ہے، چوٹی دی بھی سندا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی سن سکدا نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نو وہ جڑی چوٹی مسکرائی، اللہ اپنے قبیلے کہہ دیے نہیں اندر داخل ہو جاؤ، نہیں کھڈاں چ نہیں، اللہ دا نبی بادشاہ سلیمان آ رہا جے، نہیں ماریاں جاؤ گئیاں، فوجی آ رہے جے، انہوں نے بوٹاں تھلے تہاڈا کام ہو جانا ہے۔ اللہ نے ہوا نو کیا ہے آواز چک چوٹی دی، وہ تہاڈی چک کے امریکہ پہنچا سکتا ہے اللہ۔ ڈبیاں پائیاں جی نا جیب نیٹ، ٹھیک ہے، فیس بک، جہدے سر تے پورے معاشرے بدماشیاں ہو رہی نے، اے ڈبی چھوٹی جئی کتھے میسج پہنچا رہی ہوں۔ اللہ قادر ہے۔ اللہ نے ہوا نو حکم دیتا اے چوٹی جڑیاں گلاں کیتیاں نا اپنے خاندان قبیلے چ بہ کے اے میرے نبی سلیمان تک پہنچا دے۔ پہنچی آواز؟ اللہ اکبر۔ میرے عمر ممبر تے کھڑے خطبہ دے رہے جی کی کر رہے ہیں؟ جس ٹاپک اور موضوع تے گفتگو کر رہے ہیں یکدم انہوں چھوڑ دیتا ہے اور یکدم کہندے نے اللہ یا ساریہ الی الجبل، جنگی نقطہ نظر نال ساریہ تو غلط جگہ تے کھڑا ہے، اس جگہ تے کھڑا ہونا مناسب نہیں، پہاڑ دی طرف ہو۔ اس وقت محاذ تے جنگ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کتنی مسافت ہے، عمر دیاں نگاہ میں اللہ اتھے پہنچا دیتی ہے۔ عمر اللہ دا ولی ہے، اللہ اکبر۔ صرف ولی نہیں، سید الاولیاء ہے۔ یا ساریہ الی الجبل، کدے دریا نو خط لکھ رہے، سفیر حیران ہے، کدی دریاواں نے بھی کس خط لکھے؟ ہاں
محمدی مدرسے دا طالب علم ہوئے تو دریا بھی گل سنتا ہے، منتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اے اس دریا دے اندر میرا مکتوب گرامی پھینک دینا۔ عبارت کیا لکھی ہے؟ اے دریا دے پانی، تو اللہ دے حکم نال اگر چل رہے ہیں تے لوگاں دے عقیدے خراب نہ کر، کوئی انسانی جان اساں تیرے حوالے نہیں کرنی، اور اگر تو اپنی مرضی نال چل رہے ہیں تو چلتا رہو، سانو تیرے پانی دے ایک قطرے دی ضرورت نہیں۔ جس وقت حضرت عمر بن عاص گورنر مصر دے پاس ایک خط پہنچے، عیسائی پادری حیران ہو گئے، کمال ہے، ایسا خلیفہ، ایسا بادشاہ یہ دریا دے پانیاں نو بھی حکم کر رہے ہیں۔ گورنر صاحب نکلے کروں نال ہزاراں عیسائی نکلے، انہوں نے رہبان، احبار، پادری، ویکھیے اس خط دا رد عمل کیے، ریاکشن کی ہوندا ہے، تاثرات کی نے۔ جس وقت دریا میں خط سٹیا ہے، سٹن دی دیر ہے طغیانی آ گئی، لوگوں نے دوڑ کے جانا بچائیاں اور ہزاراں عیسائی کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں چاہ گئے۔ عمر ولی ہے، عمر رب دا ولی ہے۔ میں گل چونٹی دی کر رہا، یہ بات پہنچی، رب دا قرآن کہہ رہا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، وہ دی گل سن کے پہلے مسکرائے پھر ہنس پائے، اور کہندے کی نے قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اللہ میرے توفیق دے، ایڈے میرے تے انعام کیتے نہیں، چونٹیاں گل کر رہی ہیں میرے نال، انہوں نے آواز سن رہا، اور جائل ہوندا ہوندا ویکھیا جے کرامتاں ساڈیاں، ساڈی گدی بڑی بھاری۔ اے سلیمان علیہ السلام بے مثال بادشاہ نے چونٹی دی گل سنی اور مسکرا پہ، شکر کدا کیتا؟ اللہ دا۔ میں کہنا سلیمان دا تخت اڑدا سی، کئی سو سال بعد آمدے امتی جہاز اڑا رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، جا رہے ہیں امریکہ، کینیڈا، جاپان، کتنی مسافت طے ہو رہی ہے۔ غریب تو غریب جڑا ہے وہ بہترین روشنی استعمال کر رہے ہیں، اے سی لگے ہوئے نہیں، یہ نعمتاں انہوں لوگوں کو میسر نہیں جو اللہ نے اس امت دے اتے انعام فرمائے نے۔ ساری زمین نو مسجد بنا دیتا ہے، اور اس امت تے گناہ اللہ کہنا ایک بار ساری زندگی دے گناہ لے کے آگے توبہ دے دو لفظ بول دے وے، اے بول سن کے میں دے سارے گناہ معاف کر دیں۔ اس امت دا اعزاز ہے۔ اللہ سانو صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔